بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں۔ آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹینڈرڈ ISO 9000 جو کوالٹی مینجمنٹ کا سسٹم ہے، سب سے بڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا کینوس اتنا بڑا ہے اس اسٹینڈرڈ کا کہ نہ صرف مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں اس کو لاگو کیا جاتا ہے، لوگ اس کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ISO 9000 کا ہم نے سرٹیفکیشن حاصل کیا ہوا ہے۔ پروسیس انڈسٹری میں لے لیں اس کو، آپ ہاسپٹلس میں لے لیں، انسٹیٹیوٹس میں لے لیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں، غرض جو بھی سروس انڈسٹری میں بھی لے لیں، ہر جگہ اس کا جو اطلاق ہوتا ہے ISO 9000 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم۔ لوگ اپنی پروڈکٹس کی کوالٹی کو اس سے بہتر کرنے کی ایک اس کو توجہ ہوتی ہے، اور اس کا ایک ایسا میکانزم ہے کہ کوالٹی کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو اسٹینڈرڈ ہے اس آیت پہ بیس کیا ہوا گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جنہوں نے بھی تحقیق کی ہے باہر میں، انہوں نے اس آیت کو سامنے رکھ کے یہ بنایا ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی ضرورت کے حساب سے تحقیق کی، ریسرچ کی اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور کوالٹی کنٹرول کا ایک میکانزم دیا، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے یہ کیا۔ تو اس کو جب میں نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس آیت کی جو تھیوری بیان کی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے، اسی پہ بیس کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس تو 1400 سال پہلے یہ حکم آیا ہوا ہے کہ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں جو ہے یہ تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب باہر والے کوئی بھی تحقیق کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو پہلے سے 1400 سال پہلے سے ہمارے حضور نے بتایا ہوا ہے یا ہمارے قرآن میں بتایا ہوا ہے۔ تو بھائی اگر 1400 سال پہلے اگر آپ کو قرآن بھی یہ چیز حقیقت بتائی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس پہ تحقیق کرتے ہیں، کوئی اس پہ ریسرچ کرتے، میکانزم اس کو کوئی بناتے تو کوئی بات ہوتی۔ اور یہ ایسی ہم بہت باتیں اس طرح کی کرتے ہیں۔ اب اس کی آگے کی آیت سنیں، آیت نمبر جو 3 ہے، کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ جو کہو اس کو کرو نہیں۔ اب یہ ISO 9000 میں جو میکانزم ہے، اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، جو بھی پروسیس ہے آپ کا، وہ ڈاکومنٹیشن اس کی کر لیں، اور جب اس کی ڈاکومنٹیشن کر لیں تو پھر عین اسی کے مطابق کام کریں اور اس میں ڈیویٹ نہ کریں۔ تو یہ وہی ہے کہ وہ کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو۔ ہماری حالت یہ ہے کہ جو حضور نے اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم وہ کریں جو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ ہماری یہ عادت بنی ہوئی ہے یا اس میں کوالٹی کنٹرول کا خیال نہیں ہوتا ہے، لاپرواہی ہوتی ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ جبکہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا قرآن شریف میں تو یہ ہے کہ صرف اس کو پڑھیں نہ، تلاوت نہ کریں ثواب کے لیے، یا صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھ نہ لیں، لیکن اصل بات ہے کہ تدبر کریں۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ملاحظہ کیجئے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، بڑی برکت والی، تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کریں، تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں، انسانی فلاح و بہبود کا اس میں جو اینگل دیکھیں کہ کیا ایسا جو حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اس میں جو تمام وہ علوم اس میں پناہ ہیں، جو تمام حقیقتیں اور تمام حکمت اس میں پوشیدہ ہے کہ انسانی فلاح و بہبود کا کام لے سکتے ہیں ہم، بجائے اس کے کہ ہم غیروں کی طرف دیکھیں۔ ایسا کوئی انظام ہونا چاہیے، کوئی ایسی ادارہ ہو کہ جو قرآن شریف میں اس طرح کی تحقیق کرے کہ وہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے
اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس میں مدد ملے، کوئی انسانی فلاح کا کوئی اینگل ایسا نکلے کہ اس کا کوئی میکینزم اس طرح بنا لیں جس طرح میں نے یہ مثال دی. اس طرح بے شمار اور مثالیں ہیں. میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی صفائی نیسیمان کے پر، کہ جاپان نے اس تھیوری پہ بیس کر کے انہوں نے ایک میکینزم بنایا، اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ جاپان کی ترقی کا راز یہی ہے. تو حالانکہ انہوں نے وہ حدیث سامنے رکھ کے نہیں بنایا ہے، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے سے بنایا. اب ہمارا جو یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم تو ایمان سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے ہمیں. تو خدا کرے ہمیں صحیح دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین.